کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ خداوند ہی تعریف کے لائق ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا، وہ جو ابدیت کا بادشاہ، وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو لشکروں کا خدا ہے۔ ہم اس باپ کا شکر کرتے ہیں کہ گزرے وقتوں پلوں میں ہمارے باپ نے ہم سب کی حفاظت کی اور ہمیں زندگی بخشی ہے، ہمیں صحت بخشی ہے، تاکہ ہم دوبارہ اس کی پاک حضوری میں آئیں۔ اور آج کے پاک اور زندہ کلام کے لیے شکر کرتے ہیں، جو ہمیں پہلا سلاطین اس کا 19واں باب اس کی 8 آیات سے لیا گیا ہے۔ اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور اس کھانے کے قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ حورب تک گیا۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کسے کہا گیا کہ اٹھ اور کھا پی۔ یہ خدا کا نبی تھا، جو ایلیا نبی تھا، اور یہ نبی جو دنیا میں تسلی دینے کے لیے بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایلیا کو جو خدا بتاتے تھے، ایلیا اکیلا وہی کرتا تھا۔ اگر ہم دیکھیں سلاطین کے کتاب میں 18واں باب اس کی 23-24 آیات میں 36 اور 38 آیات تک ہم دیکھیں کہ کس طرح اس نے بال کے نبیوں کا مقابلہ کیا، اور ان ساروں کو جو وہاں تھے صرف خدا کا کلام بولا۔ کلام کیا تھا؟ اگر ہم اس کی 38 اور 36 آیات میں دیکھیں، اور شام کی قربانی کے چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خداوند، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ، اور میں نے ان باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا۔ میری سن اے خداوند، میری سن کہ یہ لوگ جان جائیں کہ تو آج بھی اسرائیل میں وہی خداوند ہے۔ اور مطلب جب اس نے اتنے زور سے دعا کی، صرف دیکھیں دعا کیا کہ اے خداوند، اسرائیل کے خداوند، آج یہ لوگ جان جائیں کہ آج بھی تو اسرائیل کا خداوند ہے، تب اوپر سے ایک آگ ناصر ہوئی۔ اس نے اس سوکھتی قربانی کو لکڑیوں، پتھروں اور مٹی کے ساتھ بھسم کر دیا، اور پانی تک چٹ کر گیا، جو اس نے کہا تھا پانی ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ اگر ہم پورا کلام پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اس نے عزبت کے نبیوں کو شکست دینے کا معجزہ کیا، اور جو یہ ملکہ تھی وہ اس کے خلاف ہو گئی اور اس کی جان کے مارنے کے لیے تل گئی کہ اس کو اب ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ پریشان ہو گیا، اور پھر خدا کی پاک حضوری میں گیا اور کہنے لگا کہ میں اب تنگ آ گیا ہوں، تو یہ میں اپنے باپ دادا سے بھی اچھا نہیں ہوں جو میرے ساتھ ہی ہو رہا، میں اب اکیلا رہ گیا ہوں، تو اب میں مرنا چاہتا ہوں۔ وہ خدا سے موت مانگنے کے لیے وہاں کھڑا ہو گیا۔ جو پہلا سلاطین اگر آپ پڑھیں 19 باب سے 7 تک پڑھیں تو اس میں کیسے لکھا ہوا ہے کہ اس کی شکایت کر دی گئی کہ اس نے کیا کیا ہے کہ نبیوں کو تلوار سے مار دیا ہے، اور وہاں کی جو ملکہ تھی وہ خود اس کے خلاف پڑ گئی۔ اس نے کہا کہ میں آج ہی تجھے اسی طرح ماروں گی، اور خود ایک کی منزل طے کر کے وہ ایک جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور اپنے لیے موت مانگی، اور کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں۔ اور وہ جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے لیٹا اور سو گیا، اور دیکھو ایک فرشتے نے اسے چھوا اور اس سے کہا، اٹھ اور کھا۔ اور اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سرائی دھری ہے۔ وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا، اور خداوند کا فرشتہ دوبارہ پھر آیا اور اسے چھوا اور کہا، اٹھ اور کھا کر، یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے۔ اور جب اس نے وہ ایک روٹی اور پانی پیا، اور خدا نے اس روزے میں قوت دی، اور وہ 40 دن جا کے ایک غار میں جا کے ٹک گیا، بیٹھ گیا۔ پھر وہاں خدا نے ایلیا نبی سے خطاب کیا، خدا نے اس سے باتیں کی، اور پھر اسی کے ذریعے خدا نے اسے اتنی قوت دی، اور خدا نے اسے حکم دیا کہ جا اور اس ملک میں چلا جا اور جا کے لوگوں کو مسا کر وہ کاہن بنائے جائیں۔ خدا نے اسے قوت سے بھرا کیونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا، لیکن اس نے خدا سے مانگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایلیا نبی کو ایک مردہ بچے کو زندہ کرنے کے لیے بھی استعمال، اور حقیقی معجزہ یہی تھا کہ وہ خدا کے ساتھ شخصی تعلق کا حامل تھا، اور یہی معجزہ ہم سب کے لیے بھی دستیاب ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے پاک حکموں کو مانتے ہیں، خدا کی پاک مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو خدا بڑے بڑے کام ہم سب کے لیے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر اسی طرح ہم پہلا سلاطین اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیات میں دیکھیں کہ
ایلیا تشبیہ جو جلاد کے پردیسیوں میں تھا، اخبیت سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ تو اوس پڑے گی اور نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ پریز دی لارڈ۔ وہ اتنے دعوے سے کہتا تھا کیونکہ اسے ایمان تھا کہ جو کچھ میں اپنے باپ سے مانگوں گا تو وہ مجھے دے گا۔ کا اجر دیکھیں، تیری آواز عالم بالا پر سنی جائے گی اور تیری رہنمائی کی جائے گی۔ اور خداوند کرتا ہے، ہمیں بھی سیکھنا ہے ان روزوں سے کہ کس طرح ہمیں خدا کی پاک حضوری میں جانا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اس پر توکل کرنا ہے۔ جب ہم ایمان سے کھڑے ہوں گے تو ہی معجزات ہوں گے، اور خدا کے کلام کو لینا ہے۔ خدا کا کلام جو تلوار ہے، یہ ہتھیار بھی ہے، یہ واحد اختیار بھی ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، جو ہماری دفاع کے لیے، بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ہمیں حملوں سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو ہماری حفاظت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو خوشخبری دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو نجات کی خوشخبری کے لیے یہ کلام استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس کلام کو لینا۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہمیں قوت دے، طاقت دے، تاکہ ہم اپنے کانوں کو شنوا رکھیں اور خدا سے جو مانگتے ہیں وہ دینے میں قادر ہے، وہ سب کچھ دے گا۔ خدا باپ میں اس کلام کے وسیلے سے سب کے لیے برکت کی دعا کرتی اور برکت دیتی ہوں۔ خدا باپ ہمیں بھی ایسا ایمان دے کہ جب ہم ہاتھ اٹھا کے آپ کی طرف دیکھیں اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو، وہ اپنے پاک کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتا ہے۔ آج جو بھی ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں، میرے خداوند وہ شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو۔ خاص طور پر خدا باپ جی آپ کے نبیوں کے لیے، آپ کے مقدس لوگوں کے لیے جو خدا باپ آپ کے نام سے آپ نے الگ کیے ہیں، وہ ستائے جا رہے ہیں۔ خدا باپ ان کے لیے خدا باپ آپ کی باڑ کو مانگتے ہیں، پاک فرشتے مانگتے ہیں، تاکہ خدا باپ آپ یہ کلام جو آپ نے دیا ہے کہ تو نے مجھ سے دل لگائے اس لیے میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا اور عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی پاک نجات دکھاؤں گا۔ باپ اس کلام کو ان وعدوں کو سب کے لیے مانگتے ہیں ناصری کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔